آگے جناب اس کا شان نزول پڑھتے ہیں۔ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی اور تفسیر رول بیان شریف وغیرہ میں طبرانی اور بہقی مسند امام احمد بن حنبل یعنی 3 کتابوں کے حوالے سے روایت ہے کہ جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو فدق کے ایک یہودی کی جماعت اپنے سردار عبداللہ بن سوریہ کو لے کر امتحان کے گھر سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ جو باغ فدق نے فدق وہاں کے رہنے والے یہودی ایک بڑا عالم تھا، ان کو لے کر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ سوال چند اکلا کرائے۔ ابن سوریہ بولا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی چند علامتیں لکھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ علامات دیکھیں۔ مطلب ان نلیکوں کو پتہ سب کچھ تھا کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک میں یہ نشانیاں اور یہ علامتیں۔ فرمایا تحقیق کر لو۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحقیق کر لو۔ وہ بولا بتائیے کہ آپ کے سونے کا کیا حال ہے، یعنی آپ کیسے سوتے ہیں؟ فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ وہ آپ نے باب مشکاۃ شریف میں سنا ہوگا کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات تہجد مبارک پڑھ کر نہ لیٹتے، ہاں یہاں تک کہ آپ کے قراٹے مبارکوں کے بھی آواز ہم عائشہ پاک سماعت فرماتے ہیں۔ یہ جو قراٹے نہیں لیتے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ نحوست کی علامت نہیں ہے، وہ بہت بڑی سعادت کی علامت ہے۔ تو جو ہی پھر نماز کا ٹائم ہوتا تو میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بغیر وضو کیے تشریف لے جاتے۔ تو جب اس طرح غالباً اما عائشہ پاک نے سوال کیا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نبی کا دل نہیں سوتا آنکھیں سوتی، تو مین چیز تو انسان کا انجن ہی ہے نا۔ جب دل آپ کہتے ہیں نا ہارٹ اٹیک ہوئے، جب دل چلنا بند ہوتے تو بندہ چلا جاتا۔ فرق نبیوں کے معاملے اور ہیں دوستو، روز یاد رکھا کریں۔ آپ کو وہ والا باب بھی یاد ہوگا جب ہم نے وہ درس میں گزر گیا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اچھا بولا آپ نے سچ فرمایا۔ یہود نے کیا کہا کہ آپ نے سچ فرمایا کہ ہر نبی کی علامت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اچھا آخری نبی کی یہ علامت ہے۔ پھر بولا اچھا انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ بولا کہ آخری نبی کی یہی علامت ہے، اس کی آنکھیں سوئیں گی، دل اس کا نہیں سوئے گا۔ اس نے پھر کہا کہ چند باتیں دریافت کرتا ہوں جن کو نبی علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ نبی کی ذات پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ آج کی کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں اس کا پتہ ہے تو اس کا نہیں ہے، اس کا پتہ ہے تو اس کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، قربان ہوں آپ قسمت پر ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے کہ میں پھر بتاؤں گا پھر پوچھوں گا، پوچھ جو کچھ تیرے دل میں سوال آتے ہیں پوچھ۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کبھی بچہ ماں کے ہم شکل ہوتا ہے اور کبھی باپ کے؟ بچہ ماں باپ ایک ہوتے ہیں نا جناب، کبھی بچہ ماں کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی بچہ باپ کی۔ آج یہ راز بھی آپ سن لیں۔ ڈاکٹروں کی تحقیق تو ہم بعد میں مانیں گے نا، میرے آقا کے شان تو سبحان اللہ نے۔ ڈاکٹروں نے آج کل تحقیق کی ہے، سمجھ لیں کہ 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے فرما کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بچہ ماں اور باپ دونوں کے مادہ خاص سے بنتا ہے، ماں کا بھی جوہر شامل ہوتا ہے اور باپ کا بھی مادہ منویہ شامل ہوتا ہے، مگر ان میں سے جس کی مادہ منویہ اوپر رہے یا جس کی منی رحم میں پہلے داخل ہو یا جس کی مادہ جوہر خاص زیادہ اور غالب ہو، بچہ اسی کی شکل پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے جس کا مادہ اوپر رہے، دونوں کا مطلب مکس ہوتے ہیں عورت کے اور مرد کے۔ جس کا مادہ اوپر رہا، اگر عورت کا مادہ اوپر رہا تو بچہ ماں کی شکل دے گا، اگر مرد کا مادہ اوپر رہا عورت کا نیچے رہا تو بچہ باپ کی شکل دے گا۔ ایک تو آپ نے یہ نقطہ یاد میں رکھنا ہے، سائنسی نقطہ بھی ہے، بیسک تو دینی نقطہ ہے، سائنس والے کہتے ہیں ہمارا نقطہ ہے،
یہاں تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال 1450 سال پہلے فرمایا نا جناب۔ دوسرا جناب یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کا مادہ خاص جوہر یعنی مادہ منویہ رحم میں پہلے داخل ہو جائے، خواہ وہ عورت کا ہو جائے یا مرد کا ہو جائے۔ اگر مرد کا پہلے ہوا تو سمجھیں بچہ بشکل باپ ہوگا، ماں کا پہلے ہوا تو بچہ بشکل ماں ہوگا۔ دو باتیں جناب۔ یا پھر جس کی مادہ منویہ خاص یعنی زیادہ اور غالب ہو، فار ایگزامپل عورت کا جوہر تھوڑا ہے تو مرد کا زیادہ ہے، تب بھی شکل مرد کی آئے گی۔ اگر مرد کا کم ہے عورت کا زیادہ ہے تو پھر شکل ماں کی ہے۔ یہ 3 پوائنٹ اس نے ایک پوچھا، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بتا دی۔ جبکہ جس طرح میں نے سائنس میں پڑھا ہے نا جناب، اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ جس کا مادہ اوپر غالب رہے گا، اس میں یہ نہیں میں نے پڑھا کہ جس کا مادہ پہلے انٹر ہوگا جب جس کا مادہ غالب ہو جائے گا، یہ پوائنٹ میں نے نہیں پڑھا۔ اچھا بچہ اسی کی شکل پر پیدا ہوتا ہے، بولا بہت ٹھیک ہے۔ ظالم جانتے تھے کہ یہ باتیں صرف نبی علیہ السلام کی ذات کے پاک کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اچھا بتائیے کہ بچے کا کون سا عضو ماں کی مادہ سے بنتا ہے اور کون سا عضو باپ کی منی سے بنتا ہے؟ تیسرا سوال اس کا۔ آپ کی ذات پاک نے فرمایا ہڈیاں، یہ بہت بڑے دلچسپ سوال ہے۔ ہڈیاں اور پٹھے، ہڈیاں اور پٹھے یہ باپ کے مادہ خاص سے بنتے ہیں۔ ہم ذرا ادبی، یہ سارے لفظ ادبی ہیں، مادہ منویہ بھی کہتے ہیں اس کو، جوہر خاص بھی کہتے ہیں انسان کا، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو یہ باپ کے ہی مادہ خاص سے بنتے ہیں، پٹھے اور ہڈیاں۔ اور گوشت اور خون اور بال اور ناخن، گوشت بھی ملائم ہو گیا جناب کا، اور خون بھی ایک قسم کا ملائم ہوا، بال بھی ملائم ہوئے، ناخن بھی ملائم ہوئے، یہ ماں کی مادہ منویہ سے بنتے ہیں۔ بولا بالکل سچ۔ یہودی نے کہا بالکل سچ۔ اس نے کہا اچھا بتائیے کہ جنتیوں کو جنت میں پہلے کون سی غذا دی جائے گی؟ جنتیوں کو پہلے کون سی غذا دی جائے گی؟ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مچھلی اور بیل کا گوشت۔ پہلی مچھلی اور بیل کا گوشت۔ روایات میں ہے کہ اور زمین کی روٹی، ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جو زمین کی روٹی۔ بولا ٹھیک ہے، مچھلی اور بیل۔ ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ مچھلی کا ان کو مغز دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بتائیے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پر کون سی غذا حرام کی تھی؟ قرآن پاک 4 پارہ۔ تو آپ کی ذات پاک نے اپنے اوپر ایک غذا حرام فرما لی تھی، تکلیف تھی۔ اور کیوں فرمائی تھی؟ فرمایا کہ ان کو عرق النساء، عرق النساء کہتے ہیں جو پیچھے سے درد نہیں شروع ہوتی، یہاں جس کو ہم چولہا کہتے ہیں، چولہے سے درد شروع ہوتی ہے تو چلتی 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 نا یہاں تک آتی ہے، اس کو ہم تو ریت کا کہتے ہیں، عربی میں اس کو عرق النساء کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا عرق النساء کی بیماری تھی کس کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ آپ نے نظر مانی کہ خداوند اگر مجھے اس بیماری سے نجات ملے تو میں اپنی مرغوب غذا یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نظر ہے نا اس کا باقاعدہ قرآن پاک میں 2-3 دفعہ ذکر، 2 دفعہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، تیسرے پارے میں، دونوں کا ذکر ہی تیسرے پارے میں آیا۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام نے مانی تھی اپنے اولاد واسطے، اور پیچھے تو نظر ماننا اسلام میں یہ بالکل جائز ہے، اور اس کا ادا کرنا واجب ہے، یعنی جب تک ادا نہیں ہوگی تب تک وہ بندہ گناہ گار رہے گا۔ تو آپ کی ذات پاک کو تکلیف ہوئی کیونکہ اونٹ کا جو گوشت ہے نا جناب بڑا لاجواب ہے سر۔ آج کل تو لوگوں کو طریقہ ہی نہیں آتا نا جناب سکا گوشت بنانے کا، تو بن جائے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں یوں سمجھے کہ فریج سے آنے سے پہلے، فریج کے آنے سے پہلے، یا یوں سمجھے یہ پٹھان لوگ جتنے بھی ہیں ریگستانوں میں رہنے والے، ان کے پاس کب فریج ہے؟ وہ ایک حدیث پاک ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ اہل عرب پوری دنیا میں گوشت سوکھا، اس کی جو لذت ہے
چیشنی ہے اور اس کی جو ایک اپنی جگہ ایک کا بینیفٹ ہے وہ سبحان اللہ سے. وہی بات نا، ایک بابا ہمارا آیا ہوا ہے نا یہ اپنے یہاں شیخ پورہ، بابا صوفی اکمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یہ خورشید صوفی خورشید ڈیرا ہے نا، چودھری خورشید کا ڈیرا. تو وہاں اس نے مسجد پاک جناب بالکل کچی بنائی ہوئی ہے، بالکل کچی مسجد، وہ پرانے زمانے والی، یہاں تک کہ اینٹیں بھی والے بن اس میں کچی ہیں، اور اس کے اندر باہر سیمنٹ کے پلستر کے بجائے مٹی کا گارا سے لے گیا، اوپر چھڑیاں دی چھت اور کھجور دے چھڑیاں ہے نا. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی شریف چھتیر چھڑیوں کی بنائی تھی نا جناب. اس لیے اس اتنے جدید دور میں بھی آپ اب بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں، بلب نہیں ہے جناب، بلب تو دور کی بات ہے، ویرنگ تک بھی نہیں ہے. بات لمبی ہو جائے گی، وہ پھر سائنس کو چکتا ہے. وہ تو کہتے ہیں سائنس نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے، دشمنان خدا نے ہمارے لیے تو سارا عذاب ہی بنا رکھا ہے. ان کی بات میں سے صرف میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا جب تم لوگ ادھر سے لے کر وہاں تک جاتے ہو، یا گاڑی پر یا بائک پر یا سواری پر، جب تم نے چلنا نہیں تمہارا جسم کیسے کھلنا ہے؟ جب تم نے چلنا ہی نہیں تمہارے مسام کیسے کھلنے ہیں؟ جب تم نے چلنا نہیں تمہیں پسینہ کیسے آئے گا؟ فاسد مادے کیسے خارج ہوں گے؟ مطلب اس کی ہر مثال اس طرح. وہ کہتے ہیں کہ اس چیزوں نے تو ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. بار کے بات کہاں سے کہاں چلے گی، سوکھے گوشت سے. تو اونٹ کا گوشت بہت لاجواب گوشت ہوتا ہے، بلکہ یہاں میرا خیال ہوتا ہے جمعے والے دن یہ جو ہے نا لنڈے بازار قریب کہیں، تو آپ اس کو اسی نیت سے ضرور خریدا کریں کہ عرب والے لوگوں کی، اور حضرت اگر عرب والے لوگوں کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عملیات کریں گے نا، کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ کو خود ذبح فرمایا، سبحان اللہ، باقی 37 اونٹ مولا مشکل کشا کے ذات پاک نے ذبح فرمایا. تو مطلب وہ زیادہ تر وہاں اونٹ ہی چلتا تھا. اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گوشت کا اونٹ کا سنت ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذا ہے، تو آپ کو اور ہی زیادہ ثواب مل جائے گا. اس کا دودھ جرکان والوں کے لیے، اس کا دودھ گوشت جرکان والوں کے لیے، اور بھی ارک النساء وغیرہ کے. بولا آپ کی تمام باتیں بالکل سچ ہے، بس ایک بات اور بتا دیجئے کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ آپ پر ایمان لے آؤں گا. کس نے کہا؟ ابن سوریہ نے. آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ 3-4 سوال اس نے کیے، سارے کے سارے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے. ہاں بس یہ ٹھیک ہے، ایک اور سوال بتا دیں، میں اور میری جماعت سب. آپ کا رفیق و غم غصار کون فرشتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ. اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا اچھے لوگوں کی صحبت بھی اچھی ہوتی ہے، تو نبی کی ذات تو پھر بھی سبحان اللہ، وہ تو بندہ مثال ہی نہیں دے سکتا. آپ کے جو ساتھی تھے، غم گسار تھے، دکھ سکھ کرنے والے تھے، وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے. ٹھیک ہے جناب. اچھا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی لاتے تھے. آپ نے اپنا فرما کر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ مجھ پر بھی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے قاصد یہی رہے، اور یہی ان کے بھی رفیق تھے. بولا بس ہم ایمان نہیں لیں گے. فرمایا کیوں؟ بولا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو یہود کا پرانا دشمن ہے. پھٹے منہ ظالم. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ آرڈر لے کر آتا جو میرا رب قدوس فرماتا ہے. ایسا ہے، اگر میکائیل علیہ السلام قرآن پاک لائے ہوئے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. ٹھیک ہے جناب. فرمایا ایسے نے تو تم سے کیا دشمنی کی؟ بولا کہ ایک دشمنی نہیں، 20 دشمن ہیں، 20 رسالت ہمارے خاندان میں تھی. اس نے کہا ایک دشمنی، 20 دشمنی، 20 رسالت یہودیوں کے خاندان میں تھی. تو یہ اب لایا ہے بنی اسماعیل سے. اب انہیں سے یہ عہدہ بنی اسماعیل کو دے دیا عہدہ. ہمارے بزرگوں پر قسم قسم کے عذاب لانے والے یہی حضرت ہیں. حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب، اون بلکہ آپ کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، اور بنی اسرائیل پر جو یہ عذاب آتے رہے. جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے جناب. ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا بخت نصر عراق میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا اور فلاں جگہ پر رہے گا. وہ بیت المقدس کو ویران اور بنی اسرائیل کو تباہ اور غارت کرے گا. ہمارے بزرگوں نے چند قاتل وہاں بھیجے تاکہ کسی ترتیب سے قتل کریں. انہوں نے اس بچے پر قابو بھی پا لیا، مگر انہیں جبرائیل علیہ السلام نے اسے بچایا جس پر اس بخت نصر نے ہماری قوم کو ہلاک کر ڈالا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ.
اس سے بڑھ کر ہمارا کون دشمن ہے؟ اس کے جواب میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، خبردار جو دشمن اللہ اس کے رسول اور جبرائیل کا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ تفسیر کبیر نے ایک اور شان نزول ہے کہ ایک روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین مدینہ منورہ سے باہر تھی آپ کی زمین، آپ اکثر اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتے اور وہاں سے قریبی یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا۔ آپ بھی ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے، پھر موضوع پر بات کریں گے۔ آپ جب بھی اپنی زمین میں جاتے تو اس مدرسے میں ضرور تشریف لے جاتے اور یہودیوں کے واعظ و نصیحت سنتے۔ اتفاق ایک دن اسی مدرسے میں اس وقت پہنچے جب کہ وہاں سارے یہود علماء جمع تھے۔ سب نے کہا مرحبا، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور غالباً آپ بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ یہودی نے آپ کو کہا چاپلوسی، خوشامد، کیونکہ آپ کے سوا اور کوئی صحابہ ہمارے مدرسے میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ اے یہودیو، میں اس لیے نہیں آتا کہ مجھے تم سے کوئی محبت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب! سارے یہودی علماء بیٹھے ہوں تو سارے نے ویلکم بھی کیا ہو، تعظیم بھی کی ہو، تو اتنی خوشامد کرنے کے باوجود بھی آپ کہیں نہیں نہیں میں تمہاری محبت کی وجہ سے نہیں آتا۔ آج کسی کے ہے یہ جناب دل حق بیان کرنے والا ہے؟ نہیں نہیں، مجھے کوئی محبت سے اپنے دین میں کوئی شک نہیں۔ اے یہودیوں، میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی محبت ہے یا اپنے دین میں کوئی شک ہے۔ نہ تم سے محبت ہے نہ اپنے دین میں کوئی شک ہے یا تمہارے دین کی طرف کچھ میلان ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف اس لیے آتا ہوں کہ تمہاری کتابوں سے قرآن پاک کی حقانیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل معلوم کر کے اپنا ایمان اور مضبوط کر دوں۔ کیونکہ یہ ہر ایک کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، آپ کے علامات تورات شریف میں، انجیل مقدس میں، تو صاحب ذرا یہودی جو جانتے تھے مسلمان تو نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ عالم جو تھے۔ الحمدللہ اتنے روز کی آمد و رفت میں اپنے دین پر میرا یقین اور بڑھ گیا، اور تمہاری بدنصیبی پر افسوس کرتا ہوں کہ تم تورات شریف میں اس نبی علیہ السلام کے لیے ایسے فضائل دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ظالموں، تم نے پڑھا ہے کہ وہ محبوب قبلتین ہوں گے، وہ محبوب مدینہ شریف ہجرت فرمائیں گے، وہ محبوب تمام کفار پر غالب ہیں گے، وہ محبوب آپ کے پیچھے مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی، وہ محبوب، یعنی ساری نشانیاں ظالموں تم پڑھ بھی لی ہیں، پھر دیکھ بھی لی ہیں۔ تب ان یہودیوں نے یہ تقریر کی کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ دوسرا شان نزول پڑھ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا ہم قرآن پاک اور صاحب قرآن پاک پر اس لیے نہیں مان لاتے کہ یہ لاتے جبرائیل علیہ السلام، اس لیے جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، معاذ اللہ، ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ہمارے راز تمہارے نبی تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو بھی یہ پلانیں کرتے تھے نا میرے آقا علیہ السلام کو پہنچ جاتی تھی، اور ہم پر ساری مصیبتیں انہی کے ہاتھوں آئی ہیں۔ میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں کیونکہ وہ بارش اور رحمت لاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چاروں فرشتوں کی کون کون سی ڈیوٹی ہے؟ یہ مقرر فرشتے ہیں، ان میں سے حضرت میکائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے نا، بارش برسانا اور رزق تقسیم کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں کیا درجہ ہے؟ وہ بولے کہ دونوں بہت ہی مقرب بارگاہ ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ، چلو تمہارے تو ہو گئے دشمن جبرائیل علیہ السلام، یہ بتاؤ کہ تمہاری تورات شریف کے مطابق ان دونوں پاکوں فرشتوں کا کیا درجہ ہے؟ ایسے وہ ظالم تھے، ایسے وہ گندے ذہن کے لوگ تھے، وہ ساتھ اپنی زبانوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول تھے اور ہیں۔ دونوں پر تجلی الہی ہوتی ہے، جبرائیل دہنی طرف، میکائیل علیہ السلام بینی طرف رہتے ہیں، یعنی رب قدوس کے جو اس کا عرش اعظم ہے، جو اس کی جو شیان شان، اس کی جلوہ گر ہوتی ہے، دہنی سائڈ پر جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، بینی سائڈ پر حضرت۔ دوستو سیم ذہن میں رکھیے گا، میرے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، سفر میں، حضر میں، مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں، آپ دوران سفر میں ہیں، جنگوں کے حالات میں بیٹھے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دائیں سائڈ پر تشریف فرما ہوتے، عمر فاروق بائیں سائڈ پر تشریف فرما ہوتے۔ ساری زندگی ان پاک ہستیوں کا ایسے مانگا ہے۔
ٹھیک ہے جناب، باتوں سے باتیں بڑی خوبصورت نکل آتی ہیں، لیکن مجھے ٹائم کا احساس ہوتا ہے، بالخصوص آپ کے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے جھکتے، بیٹھتے اور سلام کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جیسے گدھوں سے زیادہ بے عقل کون ہوگا. جب وہ دونوں مقبول بارگاہ ہیں، پھر جو ایک کا دشمن وہ دونوں کا دشمن، جو کسی بیٹے کا دشمن تو اس کا باپ کا بھی دشمن، جو کسی کے باپ کا دشمن اس کے بیٹوں کا بھی دشمن. ٹھیک ہے جناب. اور جو دونوں کا دشمن وہ رب تعالیٰ کا دشمن، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے پیارے ہیں. اس لیے تو رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد علی ولیجن فقد اذنت للحرب، جو میرے ولیوں کا دشمن ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ. یہ کہہ کر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں روانہ ہو گئے. کون؟ حضرت عمر فاروق نے دو ٹوکن کو جواب دیا اور گدھے عقل کے جاؤ میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں. کتنا خوبصورت اور حق جواب دیے. واپس تشریف لے آ رہے ہیں. ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی مضمون کی آیات کریمہ نازل ہے. آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی شان نزول ہے، یہ بھی شان نزول ہے. پھر علماء کرام اس کی تطبیق یوں کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اور یہ واقعہ قریب قریب ہوئے. یعنی ایک واقعہ صبح ہو گیا، یوں سمجھے یہ سوال والا واقعہ صبح ہو، یا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپہر کو ہو گیا، ایک دن میں ہو گئے. یا یوں سمجھیں کہ یہ واقعہ یہودیوں کے سوال کرنے کا آج ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل تشریف لے گئے. مطلب یہ قریب قریب کب واقع ہو جاتے ہیں، ایک کی وجہ تین چار. جب آیات و پاکوں کے تین چار شان نزول بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے واقعات قریب قریب ہوئے تھے. کوئی صبح ہوا تو کوئی شام ہوا، کوئی آج ہوا تو کوئی کل ہوا. ان سارے کا پھر خلاصہ اور جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آ جاتا ہے. آخری لائن سطر یہ ہے جناب، جب بار گئے اپنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے کلام کی موافقت فرمائی ہے. آپ نے ان کو دو ٹوک جواب دیا تھا نا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے. آپ ان کو یہ فرما کرے تو آپ نے فرمایا میرے پیارے عمر، اللہ تعالیٰ نے تیرے اس جملے کی تائید کے لیے قرآن پاک اتار دی. سبحان اللہ. اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعات متصل ہوں، وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے وضاحت کر دی، یعنی قریب قریب ہوں، اور یہ دونوں ہی اس آیات پاک کے شان نزول. اس کی تفسیر جناب اللہ تعالیٰ ہم سب کو